بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک بات کی تھوڑی سی اصلاح، 2 ہفتے پہلے جو اذان کے بارے میں کہا گیا تھا اس میں غلطی ہو گئی تھی، اس کی درستی اور اصلاح کرتے ہیں۔ اذان جب کہی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو وہ کلمات دہراؤ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک صلوات بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 صلوات نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس میں آگے وآت سیدنا محمد الوسیلہ، وسیلہ کی دعا ضرور کریں۔ تو میں کیونکہ وہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اذان سن کے اذان کے کلمات دہرائے جائیں، اس میں صرف یہی ہے کہ اذان کے کلمات دہراؤ، لیکن دیگر روایات کے پیش نظر علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ اکبر جب مؤذن کہے تو سننے والا بھی یہی کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی یہی کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس وقت سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس کے جواب میں، یعنی اس کا معنی یہ ہے، وہ کہتا ہے آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو سننے والا کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ناپسندیدہ کوئی ناگوار بات ہو تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ آدمی برائی سے رک سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تب یہ آدمی گناہ سے رک سکتا ہے اور نیکی کر سکتا ہے۔ تو برائی سے رکنا اور نیکی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو یعنی مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اس کے فضل، اس کی توفیق شامل حال ہوگی تبھی۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ناپسندیدہ ناگوار بات پہ صرف پڑھا جاتا ہے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی ہے نہ برائی سے رکا جا سکتا ہے۔ تو یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو اس میں مؤذن کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر کہا جاتا ہے صدقت و بررت، کہ تو نے سچ کہا ہے اور تو بری ہو گیا، یعنی تو نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی کہ لوگوں میں اعلان کر دیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آگے کچھ الفاظ ہیں صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ سچی بات تو نے درست حق بات کہی ہے۔ بہرحال یہ الفاظ اگر یاد نہ ہوں
تو پھر بھی بہرحال یہ سنتی طریقہ ہے، لیکن صدقتا و بررتا اتنے ہی اگر یاد کر لیے جائیں تو یہ بھی کافی۔ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اذان کے الفاظ ان کی صحیح ادائیگی اور درست تلفظ اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو اس کا پھر ادغام ہو جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب اس میں ایک یہ گرامر کی وجہ سے ہے کہ عربی میں جب انا، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے اس کو کہتے ہیں انا، انا، انا کا انا، لاکنہ، لیت، لا اللہ، جب یہ آتے ہیں تو پھر اسم کو نصب دیتے ہیں۔ تو اب محمد رسول اللہ، تو جب انا آئے گا تو انا محمدن رسول اللہ ہو جاتا ہے، تو انا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ انا کی وجہ سے یہ پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہوگی۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ، اصل میں حی علی الصلاۃ، گولتے ہے اس کے نیچے زیر ہے، جب رکتے ہیں تو پھر تے جو ہے وہ ہے بن جاتی ہے، حی علی الصلاۃ۔ اور حی علی الفلاح، اس کے آخر میں ہا ہے، وہ بھی حی علی الفلاح، کیونکہ اعلیٰ زیر دیتا ہے لیکن جب رکتے ہیں تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو حی علی الصلاح، یہ آخر میں ہے جس کو لاہور والی ہے کہتے ہیں، اور حی علی الفلاح اس کے آخر میں حلوے والی ہے۔ اور اسی طرح قد قامت الصلاۃ یا الصلاۃ خیر من النوم، تو چلو ہو گیا۔ اقامت میں جو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہاں بھی آخر میں قد قامت الصلاۃ، تاکہ اوپر پیش ہے کہ اب یہ بھی عربی گرامر کا سارا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کیونکہ اعلیٰ ہے وہ زیر دے گا، اور یہاں قد قامت الصلاۃ، تاکہ اوپر پیش ہے کہ وہ قامت کا فاعل ہے اور اس کی وجہ، لیکن چونکہ ساکن کرتے ہیں تو آخر میں ہا ہی بن جائے گی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اور اگر پہلے میں وقف نہیں کریں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دوسرے پہ وقف کر لیں، پہلے کے نیچے پھر تا کے نیچے زیر پڑھیں گے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ جب رکتے ہیں تو تا ہا میں بدل جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ حی علی الصلاۃ یہ ہا ہے لاہور والی، اور حی علی الفلاح یہ ہا حلوے والی۔ تو بہرحال اس میں غلطی ہو گئی تھی، وہ جو ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے پچھلے درس میں جو ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون اپنے لشکروں سمیت بحر قلزم میں غرق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ واپس پھر مصر چلے گئے، کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیات میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد واپس وہ پھر مصر گئے۔ تیسرے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، ان کو وارث بنایا۔ تو وارث یہی ہے کہ ان کے ہلاک ہونے کے بعد بھی یہ وہاں کے مالک بن گئے۔ تو بہرحال واپس صراحتاً تو نہیں ہے لیکن اشارتاً یہی ہے کہ یہ واپس پھر مصر میں ہی چلے گئے، کیونکہ پہلے فرعون کی حکومت تھی، فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب یہ واپس وہاں چلے گئے۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا کہ وہاں آئیں اور عبادت کریں۔ 40 دن آپ نے وہاں عبادت کی، آپ کو تورات ملی۔ تورات جو ہے یہ کتابی شکل میں یک بارگی دی گئی، یعنی جس طرح قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، تورات اور انجیل اس طرح نہیں۔ تورات، زبور، انجیل وہ پوری کتاب کی شکل میں ایک ہی مرتبہ دی گئی، اور کافر بھی یہی اعتراض کرتے تھے کہ پہلی کتابیں تو ایک ہی مرتبہ اتر گئیں، تو آپ کا کیا ہے تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پہلی کتابیں جس طرح اتری تھیں یک بارگی، اسی طرح یہ بھی اتر جاتی۔ تو اس میں بھی پھر ان کو جواب دیا گیا بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے، تاکہ احکام کے عمل میں آسانی رہے، تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ایک حکم نازل ہوتا رہے اور تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق تم بدلتے رہو۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، آپ کو تورات ملتی ہے، اور پیچھے قوم نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا بھئی آپ کی قوم پیچھے وہ گمراہ ہو گئی اور فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو بڑا رنج تھا، قوم کو بھی احساس ہوا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں، اور جنہوں نے نہیں پوجا کی ہے وہ ان کو قتل کریں۔ اس طرح توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو اب ایک ہوتا ہے کہ یعنی حکومت اور گورنمنٹ کسی کو سزا دیتی ہے کسی کے جرم پر، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان خود توبہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت چونکہ کوئی باقاعدہ گورنمنٹ نہیں تھی جو ان کو، ویسے تو چونکہ وہ بچھڑے کی عبادت کر کے دین اسلام سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد کی سزا یہی ہے شرعی طور پر کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن چونکہ حکومت نہیں تھی کہ اس کو حکومت اپنے یعنی حکم سے ان کو قتل کرواتی، تو اب ان کو خود ہی آپشن دیا گیا بھئی اگر توبہ کرنا چاہتے ہو۔ ویسے تو آپ دیکھیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم حضور کی امت پہ یہ ہے بھئی کوئی بھی گناہ ہے وہ سچے دل سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کافر بھی ہو گیا ہے، مسلمان دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھئی توبہ استغفار کرے اور اسلام قبول کرے، ٹھیک ہے اس کا اسلام قبول ہے۔ لیکن پہلی امتوں میں احکام سخت تھے، تو اب ان کو کہا گیا ٹھیک ہے بھئی توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہی ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے۔ تو انہوں نے پیش کر دیا، اب ان کو حکم ہوا جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی بھئی ان کو قتل کرو۔ اب انہوں نے قتل کرنے شروع کیے، تو روایات میں آتا ہے کہ 70,000 قتل ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی جو ہو گئے وہ سب کا کفارہ ہو گیا، اب باقیوں کو معافی۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ جو تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، سامری، وہ سامری سنیارا جس نے یہ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ جو تھے ان کو تو یہ سزا ملی نا، ٹھیک ہے جنہوں نے پوجا کی ہے بھئی ان کو قتل کیا جائے، لیکن اس کے بارے میں اور اس کا جو اس نے بچھڑا بنایا تھا وہ کیا ہوا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی۔ قرآن پاک میں حضرت
پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام ان پہ غصہ کیا کہ آپ نے کیوں نہیں سمجھایا. انہوں نے اپنا عذر پیش کیا بھئی میں نے تو پوری کوشش کی لیکن لوگ جو ہیں وہ ماننے والے نہیں تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری سے فرمایا فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جب فرعون کو ہلاک کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے تھے، اور جہاں ان کی گھوڑی کا قدم پڑتا تھا اس جگہ سبزہ اگاتا تھا. سامری نے دیکھا، اس نے کہا بھئی خاص کوئی یہ یعنی سوار ہے. اس نے وہاں سے خاک اٹھا لی تھی. وہ خاک اس نے بچھڑے کے وہ جو سونے کا اس نے بنایا تھا اس کے منہ میں ڈالی تو اس کی آواز نکلنا شروع ہو گئی. اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضۃ من آثار الرسول، ایک مٹھی بھر لی تھی اس معزز پیغام بار یا اس آنے والے کے اثر قدم سے. فنبذتها، پھر اس کو میں نے سنبھال کے رکھا. وکذلک سولت لی نفسی، میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ یہ کوئی خاص چیز ہے کسی جگہ کام آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاذهب، جا. اس کو قتل نہیں کیا. اس کو کیا سزا دی؟ فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، اب تو زندہ رہے گا لیکن زندہ کیسے؟ لوگوں کے میرے قریب نہیں آنا بھائی، مجھے ہاتھ نہیں لگانا. اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا دیتا یوں ٹچ کرتا تو بس اس کو ایسی تکلیف ہوتی، ایسی اس کو کہ بس ناقابل برداشت. بس وہ ہر وقت کہتا رہتا لا مساس، مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے، میرے قریب نہیں آنا ہے. بس اس کو یہ سزا دی گئی. یعنی قتل تو یہ ہے نا کہ جن کو قتل کیا گیا ایک تلوار کا وار ہوا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اب یہ سزا جو اس کو ملی یہ مطلب ہے کہ ہر وقت یعنی گویا روزانہ ہی قتل ہوتا ہے اور بار بار ہی قتل ہوتا ہے کہ ان تقول لا مساس. فاذهب، جا، تجھے قتل نہیں کریں گے. فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، بس تیری زندگی میں یہی ہوگا کہ تو کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میرے قریب نہیں آنا، میرے لیے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا دیتا تو بس اس کو ایسی تکلیف ہوتی جو ناقابل برداشت ہوتی. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، یہ تو دنیا کی سزا ہے. آگے جا کے پھر تیرے لیے جو سزا ہے وہ یعنی بروز محشر اور پھر جہنم کے اندر وہ جو ہے وہ اس کی تو یعنی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وانظر الی الہک، اب دیکھ اپنے اس الہ جس کی پوجا کی ہے تو نے اور سب کو اس کی پوجا کروائی ہے. الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے آگے تو یعنی آسن مار کے بیٹھا رہا اور جس کی پوجا و پرستش کرتے رہے. لنحرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دیں گے. تو یہ تو اس بچھڑے کا اور اس سامری کا انجام ہوا کہ بچھڑے کو جلا کے اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی اور سامری کو یہ سزا ملی کہ تجھے قتل نہیں کریں گے، بس تو زندہ رہے گا اور یہ تیری سزا ہوگی کہ تو بس یہ کہتا رہے گا کہ میرے قریب نہیں آنا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے مس نہیں کرنا، مجھے ٹچ نہیں کرنا. بس کسی نے ہاتھ لگایا نہیں تو ایسی تکلیف کے علامان والحفیظ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بہت سے لوگ قتل ہو گئے باقیوں کو معافی ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد جو ان میں سب سے نیک متقی پرہیزگار تھے ان کو چنا اور کہا کہ کوہ طور پہ چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کی معافی کے لیے. یعنی ایک تو قتل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا. اب مزید وہ اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 سرداروں کو لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. تو یہ جو ہے نا کوہ طور پہ آنا جانا، کوہ طور پہ جا کے کتاب ملی، پھر کوہ طور پہ جا کے
یہ جو ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واپس مصر میں چلے گئے تھے، کیونکہ کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے مدین چلے گئے، وہ واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ تو مدین سے جب واپس مصر جا رہے تھے تو رستے میں یہ کوہ طور پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہ وہ مصر کے علاقے میں ہی کوہ طور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس پھر مصر میں ہی چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت پیش کریں۔ تو مفسرین کرام نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بچھڑے کی عبادت کرنے پر بنی اسرائیل کو ملامت کی اور بچھڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد 70 تھی فرمایا تم میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے چلو اور اپنی اس گو سالہ پرستی، وہ جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں، یعنی ہم بھی سننا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کا کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ حضرت موسیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا، اس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم سے کہا تم قریب آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا، تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیتے تھے۔ جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدہ میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے، یعنی وہ جو 70 قوم کے سردار اور نیک لوگ ساتھ لے کے گئے تھے معذرت کے لیے، وہ بھی سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ہم نہ مانیں گے۔ تو ایک دفعہ وہ مدنی میاں کا ایک تقریر سن رہا تھا، بڑی پیاری انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو مان لیا جائے، نبی اس لیے آتا ہے کہ اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے، اور یہ ایسی قوم ہے جو کہتی ہے کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے نبی کو نہیں مانیں گے۔ نبی آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو مانا جائے، اور یہ ایسی قوم ہے کہ کہتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے نبی کو نہیں مانیں گے، اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ آپ کس سے بات کر رہے تھے۔ تو جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم تو نہیں مانتے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اچانک ایک بجلی کی کڑک آئی، سب کے سب وہ 70 کے 70 جو ہیں ان پہ موت طاری ہوئی، سب کے سب مر گئے۔ اس کا یہاں واقعہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر دیکھ نہ لیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، صاعقہ بجلی کی کڑک،
تو تمہیں ایک کڑک نے لے لیا، تم دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب جو سب 70 کے 70 مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رب ذوالجلال، یہ جو ہیں 70 مر گئے، پہلے 70,000 وہاں قتل ہوئے اور 70 یہ سردار جو قوم کے تھے یہاں مر گئے، تو اب میں قوم کے پاس جاؤں گا۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھیں آپ کو نہیں مانیں گے، تو قوم میری بات کیسے مان لے گی کہ بجلی کے کڑک کے ذریعے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یا رب ذوالجلال کرم فرما اور مہربانی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ آگے آیت میں فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو وہ اپنے اس جرم کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اس وجہ سے بجلی کی کڑک سے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ان کی روحیں لٹائی گئیں، تو پھر بعد میں وہ جو قتل ہوئے تھے ان کو اس طرح، لیکن یہ جو قرآن پاک کا یعنی جس ترتیب سے بیان کیا، اور اکثر مفسرین کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے لوٹنے کے بعد جب قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، توبہ کی یہ صورت ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، اور ان کو قتل کیا گیا، 70,000 قتل ہوئے، پھر باقیوں کی معافی ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید معذرت کے لیے ان کو سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے۔ اب یہ قوم جو تھی سرکشی یعنی اور نافرمانی، یوں کہہ لیے کہ ان کی سرشت میں تھی، ہر بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی اور ان کے یعنی انکار، ہر بات میں بات بات پہ انکار کرنا، یہ ان کی سرشت میں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ یاد رکھیں کہ اصل ان کا وطن جو تھا وہ ملک شام تھا۔ ملک شام سے کیسے مصر منتقل ہوئے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ سارا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ نسب میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر آگے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یوسف علیہ السلام کے والد ہوئے حضرت یعقوب، ان کے والد حضرت اسحاق، ان کے والد حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قافلے والوں نے نکالا، انہوں نے ان کو بیچ دیا، مصر چلے گئے، سارا واقعہ سورہ یوسف میں جو بالآخر مصر کے حکمران بن گئے۔ جب مصر کے حکمران بنے تو اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو کنعان سے، ملک شام سے مصر بلا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی اولاد آگے چلی جو لاکھوں میں ہو گئی، اور یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے ہو گئے۔ یہ یعنی ان کا کنعان ملک شام سے مصر منتقل ہونا، اور پھر اس میں سینکڑوں سال گزر گئے کہ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے تو
رستے کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر سے ان کی میت کو نکال کے ساتھ لے جاؤ۔ 500 سال گزر چکے تھے، اب کیسے نکالیں بھائی، کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے اس کو پتہ ہے، اس کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بتاؤ کہاں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر، تمہیں پتہ؟ اس نے کہا پتہ ہے، بتاؤ کہاں۔ اس نے کہا ایسے تو نہیں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا جی پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے مرتبے اور مقام اس میں ہوں۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ میں جوان ہو جاؤں۔ 500 سال گزار چکی ہے ابھی بھی، تو یہ 2 شرطیں ہیں میری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ابو بھیا تو خالی جنت مانگ لے، یہی تجھے کافی ہے، جنت مل جائے اور کیا چاہیے؟ 500 سال تو دنیا میں گزار چکی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ نے یہ پوچھنا ہے تو میری شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ موسیٰ آپ کا کیا جائے گا، آپ فرمائیں گے، آپ جو کہیں گے، جو دعا کریں گے ہم پوری کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرطیں پوری کیں تو اس نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی۔ وہاں پہ اب وہ پانی کے اندر، وہاں پانی بہتا تھا، وہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو ساتھ نکال کے جب لے کر چلے تب راستہ جو ہے ان کو معلوم ہوا، آگے اس کو رکھے۔ تو بہرحال یہ اتنا عرصہ گزر گیا اور لاکھوں کی تعداد میں وہ ہو گئے۔ اب اتنا عرصہ گزرا تو پیچھے جو ملک شام تھا وہ ایک اور قوم وہاں پہ وہ قابض ہو گئی جن کو عمالقہ کہا جاتا تھا۔ اب فرعون بھی ہلاک ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی مل گئی۔ یہ سارے واقعات ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ لوگ جاؤ اور جا کے اپنے ملک کو آزاد کرواؤ، بیت المقدس کو، اور وہاں رہو۔ جب یہ لوگ چلے تو جب اس کے قریب پہنچے تو اب سنا کہ وہ تو بہت جنگجو اور بڑے زبردست اور بڑے سخت لوگ ہیں جن سے لڑنے کا حکم ہوا ہے۔ تو وہیں پہ بگڑ گئے کہ ہم یہ لڑائی نہیں کرتے، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ نافرمانی اور انکار تو ان کی سرشت میں گویا تھا، ہر بات پہ انکار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے انکار کر دیا، بھئی ہم نہیں جاتے۔ قرآن پاک میں 6 سپارے میں یہ واقعہ بھی بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ اس نے تمہیں نبوت رکھی اور بادشاہت رکھی، وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو اس ارض مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تمہیں فتح ہوگی۔ اس کے باوجود قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ نکل جائیں تو پھر ہم وہاں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی تمہارا کام صرف جانا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے تو تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر مومن ہو تو۔ لیکن وہ کیا
قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں نا ہم نہیں جائیں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ بھی جائیے، آپ کا رب بھی جائے اور جا کر دونوں لڑائی کرو. فاذهب انت وربک، تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے اور تم دونوں جا کے لڑائی کرو. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی، یا رب ذوالجلال میں تو صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، ہم تو تیار ہیں، قوم نہیں مان رہی. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب 40 سال ان پر حرام کر دی گئیں. 40 سال یہ اس صحرا سے نکل نہیں سکیں گے، وہ صحرا تھا. یتیہون فی الارض، وہاں زمین میں پھرتے رہیں گے. اب 40 سال کے لیے ان کو اس کی سزا یہ ملی کہ 40 سال تک وہاں اسی میدان میں، یعنی اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدان تی میں 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا. کیا ہوتا ہے، صبح وہ چلتے کہ اپنے گھر کو چلیں، شام تک چلتے رہتے، شام کو پھر وہیں، صبح یہاں سے چلے تھے. روزانہ کا یہی معمول. اب پھر بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ان پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا کردار کیا کہ ہر موقع پہ نافرمانی، ہر موقع پہ انکار. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر موقع پہ نعمت. اسی لیے فرمایا نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے نعمتیں تم پہ کی ان کو یاد کرو. اب وہاں میدان تی میں وہ صحرا ہے، وہاں پہ نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سزا تو مل گئی 40 سال کی کہ 40 سال اس میں رہیں گے، لیکن ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی یہ ہوا کہ سارے انتظام ہو گئے. وَظَلَّلْنَا، سایہ رکھتا، دھوپ سے ان کو بچاتا اس صحرا میں، بادل سائے ماں کی طرح ان کے اوپر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا. یہ 2 قسم کے کھانے تھے. من کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ رات کو ایک اوس کی طرح اترتا تھا، اور وہاں جو کانٹے دار درخت تھے، ان جھاڑیاں وغیرہ، ان کے اوپر وہ جم جاتا تھا. تو وہ صبح اس کو اتار لیتے، گویا جس طرح کے حلوہ ہوتا ہے میٹھا، اس طرح کا وہ کھانا ہوتا تھا. اور سلوہ یہ بٹیر کی شکل کا ایک پرندہ تھا. بعض نے کہا ہے کہ وہ ان کے قریب آ جاتا، وہ اس کو پکڑ کے ذبح کر لیتے. اور بعض نے کہا کہ وہ پکا پکایا بھنا ہوا اترتا تھا جس کو وہ لے لیتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی وہاں پر بھی انعام کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادل جو ہے اس کو سایہ فگن کیا، اس کا سایہ تم پہ دھوپ سے بچایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور حکم دیا کہ ہمارے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا تھا، روزانہ ان کو یہ من و سلوہ ملتا تھا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ہفتے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن جمعے کو دگنا اتر جاتا تھا، جو ہفتے کے لیے بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اب حکم یہ ہوا کہ اس کو تم نے یعنی سٹور نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا ہے، روزانہ تمہیں ملے گا، اتنا لو جو کھا لو، اور روزانہ کی بنیاد پہ تمہیں ملتا رہے گا. لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے، ہر بات پہ نافرمانی، ہر بات پہ نافرمانی. انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا.
اور جب جمع کیا تو پھر وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے گوشت یہ گلتا سڑتا نہیں تھا، جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ گلا سڑا، اس کے بعد پھر یہ گوشت جو ہے گلنا اور سڑنا شروع ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم پہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی اس کو جمع نہیں کرنا ہے، روزانہ تمہیں ملے گا، پھر انہوں نے نافرمانی کی تو اپنی جانوں پہ ہی ظلم کیا، اور باقی بھی جہاں پر بھی جو بھی نافرمانی کی اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر نافرمانی کریں تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سب لوگ نیک متقی پرہیزگار کسی سب سے زیادہ نیک آدمی کی طرح نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کی بریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر سب لوگ نافرمان اور سب سے زیادہ نافرمان کی طرح فاسق و فاجر ہو جائے تو اس کی خدائی اور کی بریائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ تو اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور اگر برائی کرتے ہیں تو اپنے نقصان کرتے ہیں، اپنی قبر کو تاریک کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نافرمانیاں کر کے وما ظلمونا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں اپنے اوپر ہی انہوں نے، وہ اپنے جان پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اب یہ 40 سال تک وہاں پہ میدان تیہ میں رہے۔ اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور جتنے وہ بوڑھے تھے سب کے سب ان کا وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ اب اگلی نسل جو ہے ان پہ حضرت یوشع بن نون، وہ نبی تھے، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے ہاتھ میں ان کی قیادت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا بھئی اب چلو جہاد کرو، اب پہلی نسل تو ختم ہو گئی تھی، اگلے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی یہ تو پہلے ہی گارنٹی تھی کہ جانا تمہارا کام ہے، فتح دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، لیکن پہلے انہوں نے انکار کیا۔ اس کی سزا یہ ملی کہ 40 سال تک وہاں میدان تیہ میں اس صحرا میں سرگرداں رہے۔ اب جب وہ پہلی جنریشن ختم ہو گیا، آئندہ جنریشن آئی، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں وہ گئے، ان کو فتح ملی، تو حکم یہ ہوا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، ادخلوا الباب سجدا، تو اس کے دروازے میں، اس بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، اس کا معنی ہے کہ ہماری خطا معاف ہو، ہمارا گناہ معاف ہو، ہماری بخشش ہو، نغفر لکم خطیئاتکم، خطایاکم، خطیئاتکم جو ہے وہ 9ویں سپارے میں، تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطا کو بخش دیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو، تو نافرمانی تو گویا ان کی سرشت میں ہے، سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ وہ جس طرح گھسٹ کے چلتے ہیں نا، اس طرح وہ بیٹھ کے، جیسے یعنی کوئی آدمی ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے تو وہ جس کو پنجابی میں کیسی کرنا کہتے ہیں،
اس طرح گھسٹتے ہوئے وہ داخل ہوئے بجائے سجدہ کرنے کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ حتۃ کہنا ہے کہ ہماری خطا معاف ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہنتۃ، نون درمیان میں تھا جس کا معنی گندم، یعنی لفظ کو بگاڑ دیا کہ ہر کام میں نافرمانی کرنا ہے، اور بلا وجہ بلا ضرورت، جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جو ہوتا ہے نا کہ سرشت میں ہوتا ہے کسی کی طبیعت میں یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس نے نافرمانی کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور کہنا حتۃ کہ یا رب ذوالجلال ہماری خطا معاف ہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطا کو بخش دیں گے، تمہاری غلطیاں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگ احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا اس کے غیر کے ساتھ جو انہیں کہا گیا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ گھسٹتے ہوئے گئے، اور کہا گیا کہ حتۃ کہنا ہے جس کا معنی کہ ہماری خطا معاف ہو، انہوں نے اس کو بدل دیا حنتۃ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے، ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو انہیں کہا گیا تھا، تو کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، ہم نے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اس نافرمانی کی پاداش میں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور یہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان پہ طاعون کی ایک وبا آ گئی، یعنی طاعون کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا، تو اس میں بھی پھر اس طاعون میں ہزاروں کی یعنی تعداد میں ان کے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ عذاب ان کا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا۔ تو اب یہ دیکھیے ان کی سرشت میں نافرمانی، ہر بات میں نافرمانی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے، کبھی قتل کیے جا رہے ہیں، کبھی کڑک سے ہلاک ہو رہے ہیں، کبھی طاعون نازل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ حضور کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم ہے، تو ان پر طاعون کا عذاب نازل ہوا۔ اب اس کے بارے میں احادیث ہیں طاعون کے بارے میں۔ حضرت سعید بن مالک، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت خزیمہ، یہ سارے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون گندگی ہے اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچا ہوا عذاب ہے۔ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلے اور تم وہاں ہو تو تم وہاں سے مت نکلو، اور اگر تم کو یہ خبر پہنچے کہ فلاں علاقہ میں طاعون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ۔ یہ ہے طاعون کے بارے میں۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی مرض کسی سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور لیکن جو مطلب مشاہدہ یہ ہے کہ جب وبا آتی ہے، جس طرح یہاں کیا کہتے ہیں بسمت لکھتے، یا ایک سے دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کیا آیا ہوا ہے، اب سب کو بیمار ہوتے ہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے جی، تو سب بیمار ہو رہے ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے۔ تو مشاہدہ یہ ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ جس کو بھی لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر اس میں کیا ہوا ہے، جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ تکلیف پہنچنی ہے تو سبب یہ بن جاتا ہے
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو وائرس پھیلا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بہت سے صحت مند بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تو وہیں رہ رہے ہیں نا، تو ان کو نہیں آ رہی۔ تو بس یہ ہے کہ جس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کسی تکلیف کا پہنچنا، کسی بیماری کا پہنچنا، وہ اس کو آ جاتی ہے۔ لیکن ظاہری سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو آج کی زبان میں وائرس کہتے ہیں کہ وائرس پھیلا ہوا ہے، وبائی مرض ہے۔ اب کبھی ہوتا ہے آنکھیں خراب ہونا ہوتی ہیں تو بے شمار لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ایک ہی علاقے میں، تو یہ ہوتی ہے وبا، جس کو وائرس کہتے ہیں، کہ وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اور جو حدیث ہے اس بارے میں ان کا معنی یہی ہے کہ جس کی تقدیر میں ہوتا ہے اس کو وہ پہنچتی ہے۔ وہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ وبا یا وہ مرض نہیں پہنچتی، تو یہ بھی ایک وبائی مرض ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ اگر کوئی اس علاقے میں ہے تو وہ وہاں سے نہ نکلے، اور جو وہاں پہ نہیں ہے جب پتہ چلے کہ اس علاقے میں یہ وبا ہے تو پھر وہاں نہ جائے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب پتہ چل گیا بھئی فلاں ملک میں فلاں شہر میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جائے، لیکن وہاں سے نہ نکلنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہاں سے اگر لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے تو جو لوگ وہاں مر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کون دفنائے گا؟ کون ان کے کفن دفن کا انتظام کرے گا؟ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو جراثیم ہوتے ہیں فوراً ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ آدمی بھاگ کے دوسرے شہر میں جائے گا تو وہ جراثیم ساتھ لے کے جائے گا اور وہاں پر بھی وہ بیماری پھیلے گی۔ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کی تقدیر میں بیمار ہونا لکھا ہوا ہے تو وہ کہیں بھی چلا جائے گا، پھر اس نے ہونا تو ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہاں نہیں ہے، یعنی صرف طاعون کا نہیں بلکہ کسی بھی وبائی مرض کا یہی حکم ہے کہ اگر پتہ چلے کہ وہاں کسی شہر میں کسی علاقے میں وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے تو پھر وہاں نہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ جس طرح خرید پاتا ہے تو یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ فلاں شہر میں یا فلاں ملک میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ جو موذی اور خطرناک امراض ہیں ان کے بارے میں یہی ہے طاعون کو بطور علامت کا کہ پھر وہاں نہ جائیں، اور جو وہاں ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ اس کی دو وجہ سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ کہ وہاں جو آدمی فوت ہو رہے ہیں ان کے کفن دفن کا ان کا کون انتظام کرے گا، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہاں سے کوئی نکلے گا ہو سکتا ہے اس میں وہ جراثیم موجود ہوں ابھی ظاہر نہ ہوئے ہوں، تو پھر آگے جائے گا تو دوسرے علاقے میں بھی پھیلے گی۔ اس نے تو جو بیمار ہونا ہی ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے علاقے میں پھیلے گی۔ بہرحال حکم یہی ہے کہ اگر وہاں ہے تو پھر وہاں سے نہ نکلے، اور اگر وہاں نہیں ہے تو پھر وہاں پہ نہ جائے۔ دوسری حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ جس بندہ کے شہر میں طاعون واقع ہو اور وہ صبر کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہے اور اس کا ایمان ہو کہ اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اس کی تقدیر میں ہے، یعنی یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو مصیبت آنی ہے وہ تو آ جائے گی، لیکن وہ جو پہلی حدیث میں ہوا کہ احتیاط یہ ہے کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ جائے جو وہاں نہیں ہے، لیکن جو وہاں ہے اب اس کو وہ یہ یقین کرے کہ جو مصیبت مجھ پہ آنی ہے وہ آ کے رہے گی، جو تقدیر میں لکھی ہو، جو نہیں ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہوگا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں فوت ہوگا تب، یعنی صرف وہاں اس یقین کے ساتھ رہے کہ اس کا ایمان ہو کہ اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اس کی تقدیر میں ہے، تو اس کو ایک شہید کا اجر ملے گا اس یقین اور ایمان کی وجہ سے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جو بھی آدمی اس طرح وبائی امراض میں فوت ہوتے ہیں ان کو بھی شہادت کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔
اب یہ جو ہے طاعون، اس کے بارے میں جدید تحقیق یہ آج کے دور میں یہی ہے کہ یہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور ان کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آگے یہ پھیلتی ہے۔ تو آج کے دور میں یہی ہے کہ صفائی ستھرائی رکھی جائے، اور چوہے وغیرہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے۔ اس سے کسی زمانے میں، یہ کوئی 10 12 15 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا میں طاعون کی وبا پھیلی تھی تو بہت شور مچا تھا، تو وہ چوہوں وغیرہ کو مارے تھے۔ جدید تحقیق جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور ان کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ان سے آگے پھر انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر یہ پھیلتی ہے۔ بہرحال یہ تو جدید تحقیق ہے، اس میں کوئی آگے مزید ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، مزید بھی کوئی تحقیق ہو سکتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پہ عذاب کے طور پر وہ نازل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پھر یہی حکم دیا گیا کہ جو وہاں پہ نہیں ہے وہ وہاں نہ جائے، اور جو وہاں ہے پھر وہ وہاں سے نہ نکلے۔ اس کی دو ہی وجہ ثابت جو سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک یہ کہ وہاں انتظام کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہاں سے وہ نکلے گا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ جراثیم دوسرے علاقے میں بھی جائیں اور وہاں پر بھی وہ مرض پھیلے۔ تو بہرحال یہ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو تکلیف مقدر میں لکھی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، اور جو نہیں لکھی ہے وہ آ نہیں سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ احتیاط اس کا بھی اسلام میں حکم ہے کہ انسان کو ظاہری اسباب جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں، علاج، معالجہ، یہ وہ، اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر یہ بھی ضروری ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں کہا گیا کہ اس علاقے میں نہ جاؤ جہاں طاعون پھیلی، یہ بھی بطور احتیاط کے ہے کہ یعنی وہاں پہ انسان نہ جائے۔ تو ایمان وہ بھی ضروری ہے کہ ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ تکلیف وہی آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ تو آ کے رہے گی، اس سے انسان بچ نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھی ہے وہ آ نہیں سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری احتیاطی تدابیر وہ بھی ضروری ہیں، ان سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا